ویلکم ٹو سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام۔ آج ہم سورۃ الہمزہ کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورہ کا نام ہے الہمزہ، جس کا مطلب ہے عیب جوئی کرنے والا، یا آپ کہہ سکتے ہیں دھتکارنے والا۔ قرآن کریم میں اس کی ترتیب 104ویں ہے، 104، اور یہ مکی سورہ ہے جو ہجرت حبشہ اور واقعہ اسراء کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی۔ اس میں کل 9 آیات ہیں۔ اس سورہ کا جو مرکزی پیغام ہے وہ ان لوگوں کے لیے ایک آپ سمجھے سخت تنبیہ ہے جو مال و دولت کے نشے میں مغرور ہو کر دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں، غیبت اور تمسخر کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال انہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ تو سورہ ان کے اس غلط گمان کو رد کرتی ہے اور ان کے لیے آخرت میں الحطمہ نامی ایک بہت دردناک آگ کے عذاب کی وعید سناتی ہے۔ مفسرین نے اس کے شان نزول میں مکہ کے کچھ مالدار سرداروں کا ذکر کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا حکم ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو ان صفات کا حامل ہو۔ اب ہم آیات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ہر عیب جو اور تمسخر کرنے والے کے لیے تباہی ہے، یا ایک اور ترجمہ ہے ہر تانا دینے والے عیب گو کے لیے ہلاکت ہے۔ دیکھیں، سورہ کا آغاز ہی ایک شدید دھمکی سے ہوتا ہے۔ ویل کا لفظ یہ ہلاکت، تباہی اور شدید عذاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ہمزہ اور لمزہ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ عیب جوئی اور تمسخر کرنے والا۔ ہمز کا جو لغوی معنی ہے نا، وہ ہے توڑنا۔ چونکہ عیب جوئی اور غیبت کرنے والے دوسروں کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں، ان کی عزت کو گویا توڑتے ہیں، اس لیے ان پر یہ لفظ صادق آتا ہے۔ لمز بھی عیب جوئی اور غیبت کے معنی میں ہی ہے۔ مفسرین نے ان میں کچھ آپ کہہ لیں باریک فرق بیان کیے ہیں۔ بعض کے نزدیک ہمزہ وہ ہے جو روبرو یا اعضاء سے، یعنی ہاتھ، سر، آنکھ کے اشاروں سے عیب نکالتا ہے، جبکہ لمزہ وہ ہے جو پیٹھ پیچھے زبان سے غیبت یا عیب جوئی کرتا ہے۔ کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمزہ آشکارا اور لمزہ پوشیدہ طور پر عیب جوئی کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ ہر قسم کی عیب جوئی، تانا زنی، غیبت، چغل خوری اور دوسروں کی تحقیر سب کو شامل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چغلی خوری کرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں اور بے گناہ لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، کیا میں تمہیں بدترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ چغلی کھاتے ہیں، دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں اور پاک دامن لوگوں کے لیے عیب ڈھونڈتے ہیں۔ اسلام میں انسان کی عزت و آبرو کی بہت اہمیت ہے، اور اس سے پامال کرنا، جیسا کہ علامہ محسن نجفی نے بھی فرمایا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ آیت اگرچہ مکہ کے ان مغرور سرداروں کے جواب میں نازل ہوئی، لیکن اس کا اطلاق قیامت تک ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو دوسروں کی کردار کشی اور تحقیر کرتا ہو۔ ویل یعنی ہلاکت کی یہ جو ابتدائی وعید ہے، اور پھر ہمزہ اور لمزہ جیسے جامع الفاظ کا استعمال، یہ یقیناً اس گناہ کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہر قسم کی عیب جوئی کو شامل ہے، خواہ وہ زبان سے ہو، اشارے سے، روبرو ہو یا پیٹھ پیچھے۔ اچھا، آج کے دور میں خاص طور پر یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جہاں انجانے میں بھی کبھی الفاظ سے یا تصاویر سے کسی کی تضحیک ہو سکتی ہے، وہاں اس آیت کی تنبیہ کتنی زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ یہ ویل کی اتنی شدید دھمکی آخر کیوں دی گئی؟ کیا یہ اس لیے کہ دوسروں کی عزت نفس مجروح کرنا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے؟ جی، آپ نے بالکل درست نکتہ اٹھایا ہے۔ دوسروں کی عزت نفس کو پامال کرنا اسلام میں واقعی ایک انتہائی سنگین جرم ہے، کیونکہ یہ معاشرے میں بگاڑ، نفرت اور دشمنی کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے اس پر اتنی شدید وعید سنائی ہے۔ اب دوسری آیت ملاحظہ فرمائیں، الذی جمع مالا وعددہ۔ وہ شخص جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے۔ یہ آیت آپ دیکھیں، پہلی آیت میں جو رویہ بیان ہوا نا، اس کا ایک طرح سے سبب بیان کرتی ہے۔ اکثر یہی مال و دولت کا غرور اور اس کی محبت ہوتی ہے جو انسان کو تکبر اور دوسروں کی تحقیر پر اکساتی ہے۔ جمع مالن یعنی اس نے مال جمع کیا، وعددہ کا مطلب ہے اسے بار بار گننا،
یہ صرف حساب کتاب رکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ مال کی محبت میں مست ہو کر اس کی چمک دمک سے لذت حاصل کرنا، اسے گن گن کر خوش ہونا اور اسے زندگی کا اصل مقصد اور طاقت کا سرچشمہ سمجھنا ہے۔ گویا ایسا شخص مال کو ایک بت بنا لیتا ہے اور اپنی اور دوسروں کی قدر و قیمت کا معیار بھی اسی مال کو سمجھتا ہے۔ وہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ مال حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام سے، بس جمع کرنے کی دھن میں لگا رہتا ہے۔ علامہ نجیفی کے مطابق ایسے لوگ مادی اقدار کو انسانی اور روحانی اقدار پر فوقیت دیتے ہیں اور غریبوں کو حقیر جانتے ہیں۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ وہ مال جو جائز طریقے سے کمایا جائے، اپنی اور دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، وہ مذموم نہیں ہے، بلکہ قرآن نے تو اسے فضل اللہ اور خیر کہا ہے۔ مذمت اس مال کی ہے جو انسان کو خدا سے غافل کر دے اور تکبر میں مبتلا کر دے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا ایک فرمان اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ آپ نے فرمایا، مال 5 خصلتوں کے بغیر جمع نہیں ہوتا: شدید کنجوسی، لمبی امیدیں، غالب حرص، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ گننے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیا یہ صرف مال کی کثرت پر دلالت کرتا ہے یا اس سے جڑی کوئی نفسیاتی کیفیت ہے، یعنی مال سے شدید لگاؤ اور اسی میں اپنی طاقت اور تسکین سمجھنے کی طرف اشارہ ہے؟ اور امام رضا علیہ السلام کی بیان کردہ یہ جو 5 خصلتیں ہیں، یہ تو واضح کرتی ہیں کہ یہ مال پرستی کن بڑی اخلاقی بیماریوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آج کے معاشرے میں۔ جائز کمائی اور اس مذموم حرص کے درمیان فرق کرنا کتنا ضروری اور شاید کتنا مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے۔ عددہ صرف گنتی نہیں، بلکہ یہ مال کی پوجا کی حد تک محبت اور اسی کو اپنی بقا اور طاقت کا ضامن سمجھنے کی جو نفسیات ہے نا، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کی حدیث اسی گہرائی کو واضح کرتی ہے کہ ایسی مال پرستی کن اخلاقی خرابیوں کی جڑ بنتی ہے۔ اب تیسری آیت اسی نفسیات کو مزید کھولتی ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ یہ اس مال پرست شخص کا سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑی خام خیالی ہے۔ یحسب یعنی وہ گمان کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ ان مالہ اخلدہ، کہ اس کے مال نے اسے ہمیشہ کی زندگی بخش دی ہے۔ یہاں اخلدہ کا صیغہ یعنی ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جو اس کے یقین کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ مال کی وجہ سے وہ اب لازوال ہو چکا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کا مال اسے موت سے بچا لے گا، بیماریوں سے یا آفات سے بچا لے گا، اور اس کی شان و شوکت ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ کیسی نادانی ہے! آپ دیکھیں، تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے خزانوں والے بھی فنا ہو گئے۔ قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ سورہ قصص آیت 81 میں ذکر ہے۔ فرعون اور اس کے ساتھی اپنے باغات، محلات اور شان و شوکت چھوڑ کر تباہ ہو گئے۔ سورہ دخان آیات 25 سے 28۔ قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کے دن یہی مال پرست انسان حسرت سے کہے گا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میری ساری حکومت اور طاقت ختم ہو گئی۔ سورہ حاقہ آیات 28-29۔ انسان کی فطرت میں تو ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش ہے، جو بذات خود آخرت کے وجود پر ایک دلیل بھی ہے، لیکن گمراہی یہ ہے کہ انسان اس ہمیشگی کو فانی چیزوں میں تلاش کرنے لگتا ہے، جیسے مال و دولت اور دنیاوی طاقت میں، حالانکہ حقیقی بقا تو صرف اللہ کی اطاعت اور آخرت کی کامیابی میں ہے۔ اور یہی غلط گمان، یحسب ان مالہ اخلدہ، اسے مال جمع کرنے، جمع مالا، اور پھر دوسروں پر تکبر اور ان کا تمسخر اڑانے، ہمزہ لمزہ پر مزید ابھارتا ہے۔ مال کے ذریعے لافانی ہونے کا یہ وہم، یہ واقعی بہت بڑا فریب ہے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سے وہ شاید صحت خرید لیں گے، یا بڑے بڑے منصوبوں اور اداروں کے ذریعے اپنا نام ہمیشہ زندہ رکھیں گے، یا شاید قانون اور احتساب سے بچ جائیں گے۔ یہ سب شاید اسی اخلدہ کے گمان کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو پھر ایمان اس دھوکے کا توڑ کیسے کرتا ہے؟ شاید یہ یاد دلا کر کہ اصل کامیابی اور بقا اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ اس فانی دنیا کے مال و متاع میں جو یہیں رہ جانا ہے۔ بالکل، ایمانی انسان کو اس فریب سے نکال کر حقیقی بقا کی راہ دکھاتا ہے۔ اب چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ اس غلط گمان کی سختی سے تردید فرماتا ہے۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ
یعنی چکنا چور کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کلا یہ ایک ایسا لفظ ہے جو پچھلی بات کی پرزور نفی اور سخت زجر و توبیخ کے لیے آتا ہے، یعنی یہ خیال بالکل غلط اور باطل ہے کہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ پھر فرمایا لَيُنْبَذَنَّ، اس میں شروع میں لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ، جو شدید تاکید پر دلالت کرتے ہیں کہ ایسا ضرور بالضرور ہو کر رہے گا۔ نبض کا معنی ہے کسی چیز کو حقارت اور بے قدری کے ساتھ پھینک دینا۔ جس طرح یہ شخص دنیا میں غرور و تکبر کرتا تھا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا، قیامت کے دن اسے اسی طرح ذلت اور حقارت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کہاں پھینکا جائے گا؟ فی الحطمہ۔ الحطمہ حطم سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے توڑنا، کچل دینا، ریزہ ریزہ کر دینا۔ یہ جہنم کی آگ کا ایک نام ہے، اور یہ نام اس کی خاصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ جہنمیوں کو بری طرح کچل اور پیس کر رکھ دے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ جہنم کا ایک انتہائی شدید اور ہولناک طبقہ ہے۔ آگ کا جلانے کے ساتھ ساتھ شاید آج ہمیں ایٹمی دھماکوں یا شدید دھماکوں سے پیدا ہونے والی جو لہریں ہوتی ہیں، بلاسٹ ویوز، ان کی تباہ کاری سے کچھ سمجھ آ سکے، جو مضبوط سے مضبوط چیز کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔ لیُنْبَذَنَّ یعنی حقارت سے پھینکے جانے میں، جیسا آپ نے فرمایا، یقیناً ان کے دنیاری تکبر کا جواب ہے۔ جس طرح وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے، انہیں خود حقارت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور الحطمہ یعنی کچل دینے والی آگ، یہ سزا بھی کتنی مناسبت رکھتی ہے ان کے جرم سے، کیونکہ حمز کا ایک معنی بھی تو توڑنا تھا، یعنی وہ دوسروں کی شخصیت اور عزت کو توڑتے تھے، تو انہیں بدلے میں ایسی آگ ملے گی جو ان کے وجود کو کچل دے گی۔ سزا اور جرم میں یہ مطابقت بہت بہت عبرتناک ہے۔ جی ہاں، یہ اللہ کے عدل کا ہی تقاضا ہے کہ سزا جرم کی نوعیت کے مطابق ہو۔ اگلی آیت اسی الحطمہ کی ہولناکی کو مزید اجاگر کرتی ہے، وما ادراک ما الحطمہ۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ یہ سوالیہ انداز یعنی استفہام یہاں الحطمہ کی شدت، اس کی عظمت اور اس کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی اس کی کیفیت اتنی واحش اور ناقابل تصور ہے کہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ انداز سامع کی توجہ کھینچنے اور معاملے کی سنگینی کا احساس دلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا عظمت یا پھر ہولناکی کو ذہن نشین کرانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ الحطمہ کوئی معمولی عذاب نہیں، بلکہ انتہائی شدید اور شاید ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ بالکل۔ اب چھٹی آیت میں اس الحطمہ کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے، خوب بھڑکائی ہوئی۔ یہاں دو اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات، اسے نار اللہ یعنی اللہ کی آگ کہا گیا ہے۔ آگ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا اس کی عظمت، اس کی شدت اور اس کی ہیبت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ جیسی نہیں، بلکہ اللہ کی خاص پیدا کردہ آگ ہے، جس کی کیفیت وہی جانتا ہے۔ دوسری بات، اسے الموقدہ کہا گیا، یعنی جو خوب بھڑکائی گئی ہو اور ہمیشہ بھڑکتی رہے۔ یہ آگ کبھی ٹھنڈی یا کم نہیں ہوگی، بلکہ دائمی اور شدید جلن والی ہے۔ اچھا، تو اس کا اللہ کی آگ ہونا کیا صرف شدت کو ظاہر کرتا ہے، یا اس کی نوعیت اور اثر میں بھی کوئی خاص فرق ہے دنیاوی آگ سے؟ اللہ کی طرف نسبت شاید یہ اس کے خاص اہتمام اور مقصد کو بھی ظاہر کرتی ہو کہ یہ محض جلانا نہیں، بلکہ عدل و انتقام کا ایک مظہر ہے۔ یقیناً یہ دنیاوی آگ سے اپنی ماہیت اور اثر دونوں میں مختلف ہے۔ اس کی ایک بہت ہی منفرد خاصیت اگلی آیت میں بیان ہوئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ تطلع علی الافئدۃ کا مطلب ہے کہ یہ آگ دلوں پر چھا جائے گی، ان کے اندر تک سرایت کر جائے گی۔ افئدہ فؤاد کی جمع ہے، جس سے مراد ہے دل۔ یہ اس آگ کی عجیب خاصیت ہے کہ دنیا کی آگ پہلے جسم کے ظاہری حصے کو، جلد وغیرہ کو جلاتی ہے، پھر اندرونی اعضاء تک پہنچتی ہے، لیکن جہنم کی یہ آگ یہ براہ راست انسان کے باطن یعنی دل تک پہنچے گی اور اسے اپنی لپیٹ میں لے گی۔ دل جو کہ کفر، شرک، نفاق، تکبر، حسد، حرص اور دنیا پرستی جیسے گناہوں کا مرکز ہوتا ہے۔ گویا عذاب کا آغاز ہی گناہ کے مرکز سے ہوگا۔ یہ اینا دل ہے،
چونکہ ان لوگوں کے دل ہی تکبر، مال کی محبت اور دوسروں کی تحقیر کا مرکز تھے، اور انہوں نے دنیا میں اپنے قول و فعل سے اہل ایمان کے دلوں کو جلایا اور دکھایا تھا، لہٰذا آخرت میں سزا بھی ان کے دلوں سے ہی شروع ہوگی۔ یہ نکتہ یہ تو بہت ہی گہرا اور لرزا دینے والا ہے۔ آگ کا براہ راست دل تک پہنچنا یہ محض جسمانی اذیت نہیں لگتی، بلکہ یہ تو روح اور باطن کی گہرائیوں تک پہنچنے والے عذاب کی تصویر ہے۔ اس کا تعلق ان روحانی بیماریوں یعنی تکبر، حرص اور دوسروں کو حقیر جاننے سے کتنا واضح ہے، جن کا ذکر سورہ کے شروع میں ہوا۔ گویا جس مرکز سے گناہ پھوٹا وہی مرکز عذاب کا پہلا نشانہ بنے گا۔ یہ دنیاوی سزاؤں سے کتنوں مختلف ہے جو اکثر ظاہری اعمال پر ہی دی جاتی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، یہ عذاب کی گہرائی اور اس کے عدل پر مبنی ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اب 8ویں آیت ملاحظہ فرمائیں، اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ مؤصدہ یہ اصاد سے ہے، جس کا مطلب ہے دروازے کو مضبوطی سے بند کر دینا، جیسے کسی قلعے یا محفوظ کمرے کا دروازہ بند کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ آگ ان جہنمیوں پر ہر طرف سے بند ہوگی، ان پر محیط ہوگی، اور وہاں سے نکلنے یا فرار کا کوئی راستہ، کوئی امید نہیں ہوگی۔ عربی میں وسیع دہلیز یا اس محفوظ کمرے کو بھی کہتے تھے جو پہاڑوں میں قیمتی سامان رکھنے کے لیے بنایا جاتا تھا۔ اس میں ایک لطیفہ اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہ لوگ دنیا میں اپنا مال مضبوط تجوریوں اور محفوظ مقامات یعنی وسیع میں بند کر کے رکھتے تھے اور اس پر اتراتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں جہنم کے ایسے عذاب میں بند کر دے گا جو ہر طرف سے مکمل طور پر بند ہوگا اور جہاں سے نکلنا ناممکن ہوگا۔ یہ تو بڑی عبرتناک مماثلت ہے۔ جس محفوظ پناہ گاہ کا وہ اپنے فانی مال کے لیے اہتمام کرتے تھے اور اسے اپنی کامیابی سمجھتے تھے، ویسی ہی ناقابل فرار قید ان کا مقدر بنے گی، لیکن عذاب کی صورت میں۔ یہ ان کے دنیاوی تحفظ کے وہم کا کیسا خوفناک انجام ہے۔ موصدہ یعنی مکمل طور پر بند کر دیا گیا نا، یہ نا امیدی اور گھٹن کے احساس کو کتنا بڑھا دیتا ہوگا۔ اور آخری آیت اس قید اور عذاب کی کیفیت کو مزید بیان کرتی ہے، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ عمد عمود کی جمع ہے، یعنی ستون یا کھمبا۔ ممددہ کا مطلب ہے لمبے، کھینچے ہوئے، بلند۔ اس کی کئی تفاسیر کی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہ جہنم کے دروازوں کو بند کرنے والے لوہے کے بڑے بڑے ستون یا میخیں ہیں جو اوپر سے نیچے تک لگے ہوں گے تاکہ دروازے کبھی نہ کھل سکے۔ یہ پچھلی آیت مؤصدہ یعنی بند کر دی گئی اس کی تاکید ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی نے اسی تفسیر کو زیادہ مناسب قرار دیا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ عذاب کے اوزار ہیں، جیسے بھاری بیڑیاں یا لمبے لمبے آہنی یا چوبی کندے جن میں مجرموں کو جکڑ دیا جائے گا، جیسے قیدیوں کو ڈنڈا بیڑی پہنائی جاتی ہے۔ تیسری تفسیر علامہ نجفی نے یہ بیان کی ہے کہ یہ اس آگ کے خیمے یعنی سرادق کے ستون ہیں جس کا ذکر سورہ کہف آیت 29 میں ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، یعنی وہ آگ کے ایک وسیع خیمے میں قید ہوں گے جس کے ستون بہت لمبے اور بلند ہوں گے اور وہ ان ستونوں کے درمیان گھرے ہوئے ہوں گے۔ تیسری تفسیر علامہ نجفی نے یہ بیان کی ہے کہ یہ اس آگ کے خیمے یعنی سرادق کے ستون ہیں جس کا ذکر سورہ کہف آیت 29 میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ الفاظ اس عذاب کی شدت، اس کی دائمی قید اور وہاں سے فرار کے ہر امکان کے ختم ہو جانے کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ کرنے والے ستون ہوں یا خیمے کے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ قید کتنی مضبوط، کتنی بلند اور ناقابل تسخیر ہے۔ یہ پچھلی آیت موصدہ کے معنی کو مزید پختہ کرتی ہے کہ فرار کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ان کے دنیاوی غرور اور آزادی کے زوم کا کیسا الٹ انجام ہے۔ بالکل، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورۃ الہمزہ ہمیں مال و دولت کے فتنے سے، اس سے پیدا ہونے والے تکبر سے اور دوسروں کی عزت و آبرو پامال کرنے، خواہ وہ زبان سے ہو یا عمل سے، اس کے سنگین نتائج سے خبردار کرتی ہے۔
یہ بتاتی ہے کہ مال پرستی اور یہ گمان کہ دنیاوی اسباب دائمی زندگی یا تحفظ دے سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اس کا انجام الحطمہ ہے، یعنی اللہ کی بھڑکائی ہوئی وہ آگ جو دلوں تک پہنچتی ہے اور جس میں مجرم لمبے ستونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری طرف اس میں اہل ایمان کے لیے بہت اہم سبق ہیں۔ ہمیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، دوسروں کی عزت کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے، اور کبھی بھی آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سورہ ہمیں اپنے باطن کی اصلاح کی، خاص طور پر تکبر، حرص، بخل اور دوسروں کو حقیر سمجھنے جیسی بیماریوں سے پاک کرنے کی ایک طرح سے پرزور تاکید کرتی ہے۔ یقیناً قرآن کے پیغام پر مسلسل غور و فکر کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی اپنی تفسیر کے اختتام پر بارگاہ الہی میں یہ دعا نقل کرتے ہیں: خداوندہ، ہمیں مال و دولت کے نشے، غصے، دنیا اور شہوت کی مستی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ، ہمیں شیطان کے تسلط اور درہم و دینار کی غلامی سے نجات عطا فرما۔ بار الہا، جہنم کی آگ سخت توڑ پھوڑ کرنے والی ہے اور تیرے لطف و کرم کے بغیر اس سے نجات ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اپنے لطف و کرم کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ اپنے اختصار کے باوجود واقعی معنی کے گہرے سمندر کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اس پر غور و فکر صرف اس گفتگو تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یہ ہماری عملی زندگیوں میں رہنمائی کا ذریعہ بننا چاہیے۔